وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے جی اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تكونوا كالتي نقصت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اور جس عورت نے اپنے سوت کو مضبوطی سے کاٹنے کے بعد اسے ادھیڑ کر تار تار کر دیا تھا، اس جیسے نہ بن جانا کہ تم بھی اپنی قسموں کو توڑ کر آپس کے فساد کا ذریعہ بنانے لگو، صرف اس لیے کہ کچھ لوگ دوسروں سے زیادہ فائدے حاصل کر لیں۔ اللہ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش کر رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ تمہیں وہ باتیں ضرور کھول کھول کر بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں ایک عورت کا ذکر ہے۔ مکہ مکرمہ میں تھی ایک دیوانی عورت تھی جسے خرقہ کہتے تھے۔ بڑی محنت سے دن بھر جو ہے وہ سوت کاٹتی تھی اور شام کو اسے ادھیڑ دیتی تھی۔ تو یہ عورت جو ہے وہ ضرب المثل بن گئی، یعنی جب بھی کوئی اچھا کام کرتا، کوئی کام کر کے اسے خود ہی بگاڑ دیتا، تو اسے اس عورت سے تشبیہ دی جاتی تھی، اسے اس عورت سے تشبیہ دی۔ ایک منٹ ٹھہرے، ایک منٹ میں نا ایک منٹ ٹھہرے۔ ہاں جی السلام علیکم۔ یعنی وہ عورت تھی جو سود کاٹتی تھی، اور اس کی مثال دی ہوئی، جب بھی کوئی آدمی اپنا اچھا کام کر کے اسے خود ہی بگاڑ دیتا تھا، تو اس عورت سے اس کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ تشبیہ ان لوگوں کے لیے استعمال کی گئی ہے جو زور شور سے کسی بات کی قسم کھا لیتے تھے، اور اس قسم کو صرف کھانے کا ان کا مقصد عام طور پر کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہوتا تھا، اور وہ قسم کھا کے اس کو فوراً سے توڑ دیتے تھے۔ تو اس کے بارے میں ہو رہا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ قسم کھا کر اس کو فوراً سے توڑ دینا۔ یہاں پہ کیا فرمائے، ان تکون امۃ ہی اربا من امۃ، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جس جماعت سے تمہارا معاہدہ ہو، اس معاہدے کو دنیاوی غرض کے لیے، نفع کے لیے اس کو نہ توڑو۔ یعنی اب یہ تم محسوس کرو کہ جس پارٹی سے یا جس جماعت سے تمہارا معاہدہ ہو رہا ہے، یہ کمزور ہے، تعداد میں قلیل ہے، اور مال کے اعتبار سے بھی وہ مفلس ہے، تو ہم اس کا معاہدہ توڑ دیں گے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی مضبوط پارٹی نہیں ہے جو ہمارا پیچھا کر سکے اور ہمارے اوپر کوئی کیس کر سکے، تو یہ غلط ہے، یہ بہت بری بات ہے، اور اس عہد کو توڑنا یہ خلاف شرع ہے۔ اس طریقے کا معاملہ کرنا گناہ کبیرہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اپنی نفس کی اغراض و خواہشات کے تابع ہو کے عہد کو نہ توڑو، ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نفسانی جذبات کو قربان کر دو اس لحاظ سے۔ اور پھر کیا فرمایا، دیکھیے آگے،
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت یعنی ایک ہی دین کا پیرو بنا دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اس کی ضد کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور تم جو عمل بھی کرتے تھے اس کے بارے میں تم سے ضرور بات پرس ہوگی۔ اب اللہ جس کو چاہے راہ ہدایت دیتا ہے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ گمراہی کے رستے پر ڈال دیتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد ڈالنے کا ذریعہ نہ بناؤ، جس کے ذریعے میں جس کے نتیجے میں کسی اور کا پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائے، پھر تمہیں اس کو اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے بری سزا چکھنی پڑے، اور تمہیں ایسی صورت میں بڑا عذاب ہوگا۔ یہاں پر ایک قسم توڑنے کا ایک اور نقصان بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ قسم توڑنے کا ایک اور نقصان کیا بتایا جا رہا ہے کہ تم وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا، یعنی اب آپ نے قسم کھائی، صرف مخاطب کو فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے قسم کھائی، اور کچھ وقت کے لیے کھائی اور اس کے بعد فوراً سے توڑ دی، یہ خطرناک گناہ ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ایمان کی دولت ہی سلب کر لی جائے گی۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا کا مطلب یہی ہے کہ نے فوراً سے اس قسم کو توڑ دیا، دل میں یہ تھا کہ میں پورا نہیں کروں گا، تو یہ قسم اس طرح کی کھانا یہ وبال ہے۔ اور کیا فرمایا دیکھیے، ولا اب اسی میں یہ کہہ رہے کہ قسم توڑنے کا نقصان ہے کہ اگر تم اس طرح قسم توڑو گے تو پھر عین ممکن ہے کہ تمہیں دیکھ کر کوئی اور شخص بھی اس گناہ پر آمادہ ہو جائے گا۔ پہلے سے اس کے پاؤں اپنی قسم پہ جمے ہوئے تھے، لیکن تمہیں دیکھ کر وہ بھی پھسل جائے گا، اور پھر تم اس گناہ کے سبب بنو گے، تم بھی اس گناہ کا سبب بنو گے، تو تمہیں دوہرا گناہ ہوگا کیونکہ تم نے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اللہ کی عہد کو تھوڑی سی قیمت میں نہ بیچ ڈالو، اگر تم حقیقت سمجھو تو جو اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے عہد کو نہ توڑو سے کیا مراد ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ، اللہ کے عہد کو تھوڑی سی قیمت میں، یعنی آخرت کے منافع کے مقابلے میں ساری دنیا اور اس کی ساری دولتیں دیکھا جائے تو بہت ہی قلیل ہیں، اور جس نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو لے لیا اس نے انتہائی خسارے کا سودا کیا، اس نے بہت ہی کمی کا سودا کیا، تو یہ چیز نہیں ٹھیک۔ ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کام کو پورا کرنا کسی شخص کے ذمہ واجب ہو، وہ اس کا اللہ کا عہد اس کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے پورا کرنے پہ کسی سے معاوضہ لینا اور بغیر لیے نہ کرنا اللہ کا عہد توڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز اس میں دیکھیں، اس میں وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس میں رشوت دینے کے بھی حکم آ گیا کہ وہ لینا حرام ہے اور اللہ سے عہد شکنی کرنا ہے۔ اور اسی میں دیکھیں رشوت جو کا طریقہ ہے، اب ایک بندے نے جیسے سرکاری ملازم ہے، اس کو پتہ ہے میری ایک تنخواہ ہے جو میں حکومت سے ملتا ہوں، تو اس نے حکومت سے لیتا ہوں، تو وہ اس نے اللہ سے عہد کر لیا ہے کہ یہ تنخواہ لے کے جو میرے پر ذمہ داری ہے، خدمت ہے، میں ضرور پوری کروں گا۔ اب وہ اس خدمت کو کرنے پر بھی کسی سے معاوضہ طلب کرے اور بغیر معاوضے کے وہ نہ کرے، تو یہ اللہ کے عہد کو توڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسا کام بھی کرنا جو اس کو اپنے محکمہ کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں دیا گیا، اس کو رشوت لے کر کرنا بھی اسی میں ہی ہے کہ وہ اللہ سے عہد شکنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر رشوت کس کو کہتے ہیں؟ تو ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی جس کام کا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے، اس کے کرنے پر معاوضہ لینا، یا جس کام کا چھوڑنا اس کے ذمہ واجب ہے، اس کے کرنے پر معاوضہ لینا، وہ رشوت ہے، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ۔
ٹھیک ہے، تو یہاں سے پھر ہمیں کیا معلوم ہوا کہ رشوت لینا ناجائز ہے، حرام ہے. اور پھر یہی بات ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کس کس معاملات میں ہماری حکومتوں کے اندر یہ دیکھیے جی رشوت لی جاتی ہے. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم انہیں ان کے بہترین کاموں کے مطابق ان کا اجر عطا فرمائیں گے. اس میں کیا فرما دیا؟ صبر کا مفہوم ذکر ہے. دیکھیں جو صبر کا مفہوم ہے بہت وسیع ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو دبا کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی، اس کو صبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کسی تکلیف کے موقع پر اگر تکلیف پیش آئی تو اس موقع پر اللہ کے فیصلے پر وہ شکایت نہ کرے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ صبر ہی کہلائے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، بسر کروائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے. اب یہاں فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ما عندکم، جو تمہارے پاس ہے، جو تمہارے پاس متاع اور مال ہے، وہ فانی ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. یعنی تمہارے پاس جو بھی چیز ہے، چاہے وہ اچھی چیزوں میں سے ہے یا بری چیزوں میں سے ہے، تمہیں پیش آنے والے جو حالات ہیں جو آ چکے ہیں، جیسے معاملات ہیں، خوشی، غمی، رنج، راحت، بیماری ہے، صحت ہے، نفع ہے، نقصان ہے، کوئی دوستی ہے، کسی کی دشمنی ہے، سب کی سب فنا ہونے والی ہے. لیکن ان حالات اور معاملات پر جو آثار مرتب ہو رہے ہیں، یعنی جو اس کا رزلٹ ہے، وہ قیامت والے دن ان پر عذاب یا ثواب کی صورت میں وہ باقی رہنے والا ہے. تو یہاں پر فنا ہونے والی چیزوں کے میں لگے رہنا، اور اس جو فنا ہو رہی ہیں ان کو ہم اب باقی رکھ رہے ہیں، اور جو باقی رہنے والی ان کی فکر میں نہیں ہے اور اس کے ثواب اور اس کے عذاب سے غفلت برت رہے ہیں، تو یہ ایک عقل والے کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طریقے کا معاملہ کرے. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی نیک ہو یا نیک ہو، اور مرد ہو یا عورت، ذکرن اور انثى، لیکن نیک اور عمل کرنے میں عورت یا مرد برابر ہیں. ادھر اللہ نے فرما دیا عورت ہو یا مرد ہو، اگر نیکی ایک ہی لیول کی کر رہے ہیں، برابر ہیں نیکی کا کام کرنے میں، تو ان کو برابر ہی اجر دیا جائے گا. تو ان کو اتنی پیاری ایک نعمت دے دی، حیات طیبہ. تو حیات طیبہ کیا ہے؟ یعنی دنیا کے یہاں پہ مفسرین، جمہور مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ سے مراد دنیا کی پاکیزہ اور پرلطف زندگی ہے. اور بعض ائمہ نے اس کو آخرت کی زندگی مراد دیا ہے کہ اس سے آخرت کی زندگی مراد ہے. اور جمہور وہ بتاتے ہیں کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ کسی کو کبھی فقر و فاقہ یا بیماری آ جائے، بلکہ یہاں پر ہے کہ مومن کو اگر کوئی تنگی یا کوئی پریشانی یا تکلیف آتی ہے تو اس کو دو چیزیں پریشان نہیں ہونے دیتی. مومن پر جب کوئی سختی آتی ہے، تنگی آتی ہے، تو دو چیزیں ہیں، ایک قناعت اور ایک سادہ زندگی. اگر سادہ زندگی کی عادت ہے تو تنگ دستی میں بھی وہ آرام سے گزارا کر لے گا. دوسرا کیا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس تنگی اور بیماری کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک عظیم الشان اس کا جو ہے وہ مجھے بدلہ دیں گے، اور وہ دائمی ہوگا جو نعمتیں مجھے ملیں گی. یہی عقیدہ ہے نا. اگر مسلمان کو، مومن کو دنیا میں تکلیف پہنچتی ہے، اس کو یہ عقیدہ تو بہت مضبوط ہے اس کے دماغ میں کہ بھئی مجھے اب یہاں تکلیف مل رہی ہے تو اس کا مجھے اجر جو ہے وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ دیں گے، اور ایسا اجر دیں گے کہ اللہ فرمائی صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ پاک اتنا پیارا اجر مجھے ایک چھوٹے سے اپنے کام پہ صبر کرنے پر، اب تو لوگ مجھے کینچیوں سے کاٹ دیں، مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیجئے تو پھر میں صبر کروں، اور میں جو ہے وہ مجھے دوبارہ سے اتنی تکلیفیں دی جائیں، اور ایک دفعہ مجھے بھیج دیجئے واپس دنیا میں. لیکن وہاں پر تو واپسی نہیں ہے. جو اعمال کر کے گئے ہیں، جس پہ برداشت کیا، صبر کیا، اس کا اجر اسی کے مطابق پائیں گے.
جبکہ اس کے برعکس آپ دیکھیں، کافروں کو دیکھیں، فاجروں کو دیکھیں، ان کو اگر تنگ دستی اور بیماری آتی ہے، وہ ان کے لیے تسلی کا سامان نہیں ہے، وہ اپنی عقل و جو اپنے حواس ان کو کھو بیٹھتے ہیں، بعض اوقات خودکشی کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایک کلپ تھا، وہ اس میں دکھایا گیا کہ بھئی باہر کے ملکوں میں اب یہ بھی ہے کہ یہ خودکشی کے سوسائڈ سینٹر بنے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے جو ہیں باہر ان کو معلوم ہوگا، اب کوئی اپنی بیماری سے تنگ ہے، وہ کسی بھی چیز سے وہ آرام سے بڑے طریقے سے اور اپنی مرضی سے وہ مر سکتا ہے۔ وہ ایسے سینٹرز بنائے ہوئے ہیں کہ وہ چاہتا ہے تو وہ مر جائے، کیونکہ دیکھیں برداشت نہیں ہو پا رہا نا، اور اپنے آپ کی بیماری کو وہ فیس نہیں کر رہے اور تکلیف کو برداشت نہیں کر رہے، تو ان کو دنیا میں بھی بے چینی رہے گی اور آخرت میں بھی بے چینی رہے گی۔ آخرت کا تو ان کے پاس کچھ بھی صلہ ہے ہی نہیں، اگر ان کو یقین آخرت میں نہیں ہے تو پھر وہ اس دن تو دیکھ ہی لیں گے کہ کیا حشر ہوگا، لیکن دنیا میں بھی ان کے لیے حیات طیبہ نہیں ہوگی، وہ بے چین، چاہے وہ جتنی مرضی کروڑ پتی ہوں۔ کروڑ پتی ہو جائے گا تو اس کو پتہ ہے، اس کو ہوگا کہ میں اب ارب پتی بن جاؤں، تو اس کی پھر یہی عیش و عشرت ہوگی، لیکن اس کے جو سکون ہے وہ جو ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے وہ اس کو نصیب نہیں ملے ہوگا۔ پھر ابن عطیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مومنین صالحین کو حق تعالیٰ دنیا میں بھی وہ فرحت و انصبات پر لطف زندگی عطا کرتے ہیں جو کسی حال متغیر نہیں ہوتی۔ تندرستی اور فراخی کے وقت اس کی زندگی پر لطف ہونا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں جب فراخی ہے، آپ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، ہر چیز کی آپ کو سہولت ہے، تو مومن تو خوش ہے نا، تو وہ تو اپنی زندگی اچھی گزار، اور آخرت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ لیکن اگر اس مومن کی زندگی تنگ دستی یا بیماری سے گزر رہی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر مکمل یقین ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسی ہمیں ملتی ہیں، کیا کہتے ہیں، مدد ملتی ہے سیرت سے، کہ کسی صحابہ کو فرما دیا کہ اگر تم اس تکلیف کو برداشت کرو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا کریں گے، تو ان صحابی نے کہا کہ میں اس کو برداشت کروں گا۔ تو آج جو کہتے ہیں کہ تمہارا جو بیماری ہے وہ لا علاج ہے یا اس کا علاج چل رہا ہے، اس مومن کو، اس مسلمان کو اتنی تو تسلی ہے نا اس کے بارے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اتنی پیاری بات فرما دی اور خوشخبری دے دی، تو میں بھی ہی کر کے کہ میں مجھ پر آزمائش ہے یہ بیماری، تو میں اسے برداشت کرتا ہوں اور ضرور جنت میں جاؤں گا، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ دیکھیں جس طرح کوئی کاشتکار جو ہے وہ بیج کو بوتا ہے اور اس میں اس کی خود کا خیال کرتا ہے فصل کا اور خوب محنت کرتا ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ یہ جو یہ تکلیفیں ہیں چند روز ہیں، بعد میں اس کو اس کا حصہ، اس کو صلہ اس کو ملے گا ہی، اور اس کو ایک پودے کی شکل میں، ایک پھل کی شکل میں اس کو وہ جو اس کی محنت کی ہے وہ واپس مل جائے گی۔ تو تاجر بھی اس طرح اپنی تجارت میں، ملازم اپنی ڈیوٹی کرنے میں، اور کیسی ہی مشقتوں نے، پتہ ہے ہمیں ایک نہ ایک دن اس کا رزلٹ ملنا ہے، تو مومن کو بھی یہی یقین ہوتا ہے کہ ہم جتنی تکلیفات میں ہیں، جو ہم پر آزمائشیں آئی ہیں، یہ دنیا میں ہی رہ جانی ہے، اور ہمیں اس کے اوپر اگر ہم صبر کریں گے اور اللہ ہی سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ اس کا عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد دیکھیے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، چنانچہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کا بس ایسے لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پچھلی آیات میں کیا فرمایا تھا؟ اپنے عہد کو پورا کرنے کا فرمایا تھا، اور اعمال صالحہ کو کی تاکید کی گئی تھی، اور پھر انسان کو ان احکامات میں غفلت برتنے سے روکا گیا تھا۔ اب یہاں پہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو احکام میں عہد توڑنا ہے اور اعمال صالحہ کو نہ کرنا ہے، وہ شیطان کی جو گھیراؤ کی وجہ سے ہے۔ شیطان جو انسان کے اوپر اپنا قید و
پن چلاتا ہے اور اس کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان الرجیم سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، اور اس کی ضرورت ہر نیک عمل میں ہے۔ اور لیکن اس میں کیا کہا گیا ہے کہ خاص طور سے قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ، قرأت قرآن کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اس کو خاص کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ تلاوت قرآن ایک ایسا عمل ہے جس سے خود شیطان بھاگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے آپ نے رقیہ کا نام سنا ہوگا کہ بعض آیات اور بعض صورتیں ایسی ہیں جنہیں اکٹھا کر کے رقیہ بنایا گیا شیطانی اثرات کو زائل کرنے کے لیے، تو ان کو مجرب اور مؤثر و مفید کہا گیا، ٹھیک ہے؟ یا امام مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی اپنے بیان القرآن میں یہ فرمایا ہے کہ کچھ مجرب ایسے اعمال ہیں جو قرآنی آیات کو اکٹھے کر کے جس سے شیطان کے اثرات کو زائل کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، جب تلاوت قرآن پاک ہے، ایک نیک عمل آپ تلاوت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم ہے، تو پھر دوسرے اعمال کے ساتھ دیکھیں اور بھی زیادہ ضروری ہوگا نا کہ اور کیوں کہا گیا قرآن پاک کی تلاوت کے لیے؟ اس لیے بھی کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت وساوت سے شیطانی کا خطرہ رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تلاوت کے آداب میں کمی ہو جائے، تدبر و تفکر نہ ہو، خشوع و خضوع نہ ہو جائے، اس لیے بھی شیطانی وساوس آتے ہیں، اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے آپ یہ بھی دیکھیں، ہم ایک بڑی سی بلڈنگ پہ اپنے گھروں کے ارد گرد بھی باہر ہمیں پہرے دار بٹھاتے ہیں تاکہ وہ گھر میں کوئی داخل نہ ہو، کوئی چور ڈاکو یا کوئی غیر ضروری انسان، کوئی جانور، کوئی بھی داخل نہ ہو، اس کے لیے چوکیدار۔ تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ چوکیدار ہے جو گھسنے نہیں دیتے شیطان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے، تدبر و تفکر کرنے سے، خشوع و خضوع کا حاصل کرنے سے۔ اس وجہ سے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان کے جو دشمن ہے نا، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خود نوع انسانی، یعنی انسان کو انسان کے ساتھ خطرہ ہے، دشمن ہے، جیسے کفار ہیں، وہ دشمن ہے نا مسلمانوں کے، اور ان کے ساتھ پھر ان کے ساتھ نمٹنے کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ جہاد کے ذریعے۔ اور دوسری جو انسان کے دشمن ہیں وہ کون ہیں؟ شیطان، جنات میں سے شیاطین اور نافرمان، ٹھیک ہے؟ تو پہلی قسم کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ اسلام نے جہاد و قتال کے ذریعے مدافعت کا حکم دیا، اور دوسری قسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرما دیا کہ اللہ سے پناہ مانگی جائے، ٹھیک ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلی قسم کا جو دشمن ہے اپنی ہی جن سے نو ہے نا، اس کا حملہ ظاہر ہی ہو کے رہتا ہے، اور جب وہ ظاہر کرے گا، یعنی وہ چھپ کر وار نہیں کرے گا، وہ ظاہر نہیں کرے گا، تو انسان کو اپنے ہاتھوں کو استعمال کرنے کی یہاں پہ اجازت دی گئی کہ وہ قتل و قتال سے اپنا دفاع کرے۔ اور دشمن شیطانی وہ تو نظر آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ شیطان جو دشمن ہے وہ تو نظر نہیں آتا، اس وجہ سے پھر اس سے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اور اس کا حملہ بھی انسان کے اوپر ظاہر نظر آتا ہے کہ وہ کرتا ہے، ظاہر نظر نہیں آتا، اس وجہ سے اس کے لیے کیا کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے مدافعت حاصل کی جائے۔ اب یہاں پر مسئلہ دیکھیے، قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے بھی یہاں پہ کچھ مسائل ہیں۔ دیکھیے، تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے یا واجب ہے؟ اب اس آیت کی تعمیل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی اس کا ترک کرنا بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اس لیے جمہور علماء کیا فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلاوت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس بارے میں کئی ایسی روایات بھی ہیں جو قولی بھی ہیں، عملی بھی ہیں۔ تلاوت سے پہلے اکثر حالات میں اعوذ باللہ پڑھنے کی بھی ہیں، اور کبھی نہ پڑھنے کی بھی روایات موجود ہیں۔ اور پھر نماز میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ اگر نماز سے پڑھ رہے ہیں تو پھر پہلی رکعت میں ہی پڑھ رہے ہیں یا پھر ہر رکعت میں اعوذ باللہ شروع میں پڑھنی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک صرف پہلی رکعت میں پڑھنا چاہیے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ ہر رکعت کے شروع میں پڑھنے کو مستحب قرار دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور
تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن نماز میں ہو یا خارج نماز، دونوں صورتوں میں تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ ایک دفعہ پڑھ لیا تو آگے جتنا بھی پڑھنا ہے تو پھر اس کے لیے ایک ہی دفعہ پڑھنا کافی ہوگا۔ اگر تلاوت کو درمیان میں چھوڑا، کوئی دنیاوی کام میں مشغول ہو گئے تو پھر دوبارہ شروع کیا تو اس وقت دوبارہ تعوذ اور بسم اللہ پڑھ لیں۔ اور ایک قاعدہ یہ ہے تجوید میں کہ اگر آپ دنیاوی بات کر رہے ہیں، تلاوت ابھی جاری ہے، تو صرف اعوذ باللہ پڑھ کے بھی آپ آگے جاری رکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے علاوہ اگر آپ کوئی اور کتاب پڑھ رہے ہیں، اسلامک کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی حدیث کی کتاب، تو اعوذ باللہ پڑھنا نہیں ہے سنت، بلکہ صرف بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ اگر آپ کتب حدیث پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں۔ اچھا، اب دوسرے کئی اعمال ہیں جس میں تعوذ کی تعلیم دی گئی ہے، جیسے کچھ اعمال، جیسے آپ کو غصہ آ گیا تو اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے جو غصے کی شدت ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھنا کیا ہوگا؟ مستحب ہے۔ اچھا، یہاں پر ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کے اوپر کوئی زور نہیں ہے، اور جو اپنے پروردگار پر ایمان رکھتے ہیں ان کے اوپر، تو یہاں پر یہ بات ہمیں ثابت ہوتی ہے یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ پر جو ایمان توکل ہے وہ شیطانی تسلط سے نجات دہی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر، مومن کے اوپر مومن کے اوپر اللہ نے شیطان کو ایسی قوت نہیں دی کہ وہ کسی بھی انسان کو برائی پر مجبور و بے اختیار کر دے۔ انسان اپنی اختیار سے اور اپنی قدرت سے، ٹھیک ہے، اس اختیار کو استعمال کرتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے۔ اگر وہ اپنی غرض نفسانی سے اس کو استعمال کرتا ہے تو پھر اس کا یہ قصور ہے۔ اسی کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے احوال و اعمال میں اپنی قوت ارادی کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وہی ہر خیر کی توفیق دینے والا ہے اور شر سے بچانے والا ہے۔ ایسے لوگوں پر شیطان کا تسلط نہیں چڑھتا جو اللہ تعالیٰ کا ہی بندے بنتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں ان پر شیطانی تسلط مضبوط ہوتا ہے اور وہ کسی خیر کی طرف نہیں ان کو جانے دیتا، ان کے برائی میں وہ آگے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ کافر کو دیکھیں، ان کے دل سخت ہیں اور ان کو برائی میں وہ اتنے پکے ہو چکے ہیں کہ وہ خیر کی طرف نہیں آتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں کیا فرمایا، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، یعنی میرے خاص بندوں پر تیرا تسلط نہیں ہو سکتا، ہاں ان پر ہوگا جو خود ہی گمراہ ہوں اور تیرا اتباع کرنے لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے بات کہ اب اس میں شیطان کا تسلط، اسی لیے صبح شام کی دعائیں پڑھنی چاہیے، شر سے اللہم انی اعوذ بک من اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، صبح شام کی دعائیں جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے تاکہ شیطان کے تسلط سے دور رہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے جی، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔